ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں سے گزر ہو رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ شیطان آ رہا ہے اور اس کے پاس 5 کھچر ہیں جن پر اس نے سامان لاد رکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ سامان کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا یہ میرا سودا ہے جسے میں بیچنے جا رہا ہوں۔ اب اس کا یہ جواب تو حیران کرنے والا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پھر سوال کیا کہ اچھا تمہارے پاس 5 کھچر ہیں، تم نے ان پر کیا کیا لاد رکھا ہے؟ شیطان کہنے لگا پہلے کھچر پر میں نے ظلم لاد رکھا ہے، اس میں ظلم ہے ظلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ظلم تم سے کون خریدے گا؟ تو شیطان کہنے لگا ظلم مجھ سے بادشاہ خریدیں گے، یعنی یہ ظلم میں بادشاہوں کو بیچوں گا اور وہ لوگوں پر ظلم کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا دوسرے کھچر میں کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا اس میں تکبر ہے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے یہ تکبر کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا کہ یہ تکبر زمیندار لیں گے۔ زمیندار کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر زمیندار بھوکا بھی ہو تو تکبر اس میں تاجر سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ زمیندار بڑے تکبر سے اپنی زمینوں میں پھریں گے اور کہیں گے کہ یہ زمینیں ہماری ہیں اور لوگوں پر ظلم اور زیادتی کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تیسرے کھچر میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اس میں دھوکہ ہے، خیانت ہے، چکر بازی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ تم سے کون لے گا؟ وہ ملعون بولا یہ میں تاجروں کو دوں گا، دنیا کے جتنے تاجر ہیں میں ان کو خیانت بیچوں گا، وہ اپنے مال میں خیانت کریں گے، چکر بازی کریں گے اور میں اس سے بہت خوش ہوں گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ چوتھے کھچر میں کیا لاد رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس میں حسد اور کینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا یہ تم کسے دو گے؟ شیطان بولا یہ میں علماء کرام کو دوں گا، دنیا کے جتنے علماء کرام ہیں میں ان کو حسد بیچوں گا، وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے، ایک دوسرے کی عزت اچھالیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے خود کو بڑا ثابت کریں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے آخری اور 5ویں کھچر کے بارے میں سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس میں مکر ہے جو میں عورتوں کو دوں گا، ان عورتوں سے مراد بدچلن اور مکار عورتیں ہیں۔ تو یہ وہ ٹاکرا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شیطان سے ہوا۔ خواتین و حضرات دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔